अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सोमवार 23 नवंबर सन 2020। खुशी की खबर, बड़ी खबर। पाकिस्तान G20 ममालिक से कर्ज़े में रिलीफ़ लेने में कामयाब हुआ है। जो पेमेंट हमें करनी थी अभी फ़ौरी तौर पर वो अब नहीं करनी पड़ेगी। तकरीबन $1 अरब हमें रिलीफ़ मिला है, चंद माह का रिलीफ़, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब जो हमारी करेंसी मार्केट में जो डॉलर पर जो दबाव था, यानी रुपये पर दबाव था डॉलर के मुकाबले में, वो भी कम होगा। इन्वेस्टमेंट भी आएगी, स्टॉक मार्केट भी बेहतर प्ले करेगी। इकॉनमी के लिए ये अच्छी खबर। और जो अब पाकिस्तान ने पैसे देने हैं सऊदी अरब और UAE को, जो वो पैसे मांग रहे हैं, उसकी पेमेंट भी आसानी से पाकिस्तान कर सकता है। चाइना भी कर्ज़ा दे रहा है हमें, उसके लिए वो भी तैयार है। तो ये एक बड़ी खुशी की खबर जो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहता था। आगे जाके मज़ीद इसकी तफसील भी दूंगा। लेकिन दूसरी जो ख़बर है वो PDM का जलसा आज ठुस हो गया बिल्कुल। और वहाँ पर जो इंडिविजुअल जलसे पीपल्स पार्टी के होते रहे हैं, नून लीग के होते रहे हैं, उनसे भी ये जलसा छोटा हुआ है। पेशावर के लोगों ने, अगर मैं ये कहूँ कि रिजेक्ट कर दिया PDM की कॉल को, क्योंकि उसकी एक वजह है। 2013 में भी वहाँ पर चारों नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती थी, और फिर 2018 में 5 नशिस्तें कौमी असम्बली की, वो पाँचों की पाँचों तहरीक इंसाफ ने जीती। तो आज जो तहरीक इंसाफ का गढ़ था पेशावर, वहाँ पर PDM का जलसा बिल्कुल नाकाम। और लोगों ने वहाँ पर शिरकत नहीं की। बयानिए की भी वजह थी, वहाँ पर नारे भी लगाए गए बड़े अजीबोगरीब किस्म के, कि हम अफ़गान हैं, एक हैं, और वो जो बाढ़ है उसको उखाड़ फेंको, इस किस्म के मुतनाज़ा नारे। बहरहाल ANP वाले और जो बहुत सारे लोग तो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि अगर ना होती तो बेहतर था। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने फिर जिक्र किया सऊदी अरब का, UAE का, और उनके साथ ताल्लुकात का। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के मामलात की कोई परवाह नहीं है और उसकी उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ है। मरीम नवाज़ ने, देखें, झूठ बोलने में मरीम नवाज़ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बुरा है। वो इंटरव्यू किसी पाकिस्तानी को नहीं भूला जिसमें उन्होंने कहा कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके बाद अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ उनकी निकली। अब आज भी उन्होंने अपनी दादी के इंतकाल के मौजू पर भी, उस मसले पर भी झूठ बोला। यानी जो अली डार साहब हैं, इसहाक डार साहब के जो बेटे हैं, और नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, छोटी बेटी के, मरीम की छोटी बेटी के वो घर वाले हैं, उन्होंने कहा कि लंदन के वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12 बजे जो है वो उनकी दादी का इंतकाल हुआ। और मरीम साहबा उस वक्त एक्चुअली बिलोर हाउस में थी, और बिलोर हाउस में, और उसके बाद वो आई, पाकिस्तान के मीडिया ने ख़बर चलाई, सब कुछ हुआ, और वो कह रही हैं कि जी मुझे पता नहीं चला। और फिर हुकूमत को कोस रही हैं कि ये संगदिल हुकूमत है, ये बेरहम हुकूमत है, मुझे हुकूमत ने नहीं बताया। भाई हुकूमत को तो आप मानते ही नहीं हैं, उनको तो आप सिलेक्टेड कहते हैं, वो आपको कैसे बताएं? और आपके पास अपने लोग हैं, आप जलसे पे हैं, तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे ये कहा कि जी मुझे अब पता चला है, और मुझे पता नहीं चला। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई कि इस झूठ की क्या ज़रूरत थी। वो अमीर मुकाम साहब कहते हैं मुझे नवाज शरीफ साहब का मैसेज आया, मैंने मरीम साहबा को बताया, इसके अलावा उन्हें पता ही नहीं था। मैं नहीं समझ सका कि इस झूठ की क्या ज़रूरत थी, गवर्नमेंट पर तनकीद की और दूसरे सारे मामलात। तो ये आज के हमारी इस वीडियो के हमारे ये मौजू। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम है। अब आप पहले तो ये मौलाना फजलुर रहमान कहते थे, मरीम नवाज साहबा कहती थी, अब बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह रहे हैं जी जनवरी में ये हुकूमत चली जाएगी। बस जी जनवरी में ये हुकूमत चली जाएगी। कहाँ से चली जाएगी, कैसे चली जाएगी, ये नहीं पता। और दूसरी जानब जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, जो आज वो एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से नशिस्त पर नहीं हुआ था, आज वहाँ पर जो इंतखाब हुआ तो PTI ने वाज़े मार्जिन से वो सीट भी मार ली है। तो इधर ये पेशावर में जहाँ पर ये जलसा भी नहीं कर सके, बड़ा जलसा भी नहीं कर सके, पेशावर की पॉपुलेशन ने बाइकआउट कर दिया, एक तरह का ठुस हो गया बिल्कुल टोटल PDM का बयानिया जलसा। और यानी जितनी तादाद में मुजाहरीन थे उसको देख के तो आप यकीन करें शर्म आ रही थी कि ये रेफरेंडम इसको करार दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जनाब बस अब ये गवर्नमेंट चली जाएंगी। और गिलगित बल्तिस्तान में आज जो सीट थी उस पर भी हार गए। काफ लीग तीसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर है, और आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर, और PTI का उम्मीदवार जो है वो पहले नंबर पर। और फिर ऐसे वक्त में ये बातें सारी कर रहे हैं PDM के जलसे की। आज जो वहाँ पर तकारीर हुई कि जिस वक्त भारत ने LOC पर आज भी फायरिंग की है, और जो खोई रत्ता सेक्टर है
وہاں پر درجنوں جو ہمارے سویلین ہیں اس بمباری کی وجہ سے وہ بیچارے شدید زخمی ہوئے. کم از کم 11 شہری جو ISPR بتا رہا ہے کہ وہ وہاں پر زخمی ہوئے. بھارت یہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ یہاں پر جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے اور جو جھوٹ بولا ہے, سب سے بڑی بات تو جو بیانیہ وہاں پر دیا انہوں نے, جس میں کہ یہ پہلے ANP نعرہ لگاتی تھی کہ جناب اب اپنا کوئی یہ باڑ جو ہے اس کو اکھاڑ دیں اور افغانستان اور پاکستان میں جو پشتون ہیں وہ ایک ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک ہیں, برادری, کلچر, لینگویج, رشتہ دار بھی آتے جاتے ہیں, رہتے بھی ہیں, لیکن ملک تو دو ہے نا. اب بہت سارے لوگوں کے انڈیا میں رشتہ دار ہیں, ابھی تک موجود ہیں, لیکن کوئی ویزا نہیں لگتا, وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. تو پاکستان میں بھی ان کے رشتہ دار رہتے ہیں, تو اب وہ کیا کہیں کہ یہ جو بارڈر ہے اس کو ختم کر دیں, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہ آج جو وہاں پر نعرہ لگایا گیا, بھلے اس کی جسٹیفیکیشن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نعرے کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ ہم جو افغان ہیں, پشتون ہیں, وہ ایک ہیں, چاہے اس طرف رہ رہے ہیں یا اس طرف رہ رہے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب اس کا یہ نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ بیسیکلی باڑ کو ختم کر دیں آپ. تو باڑ کو کیسے ختم کر دیں, باؤنڈریز کو کیسے ختم کر دیں, پھر آپ جیوگرافیکل باؤنڈریز کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا ہی یعنی یہ خوفناک یہ کنسیپٹ ہے اس کے پیچھے جو یہ بات کرتے ہیں. بڑی بات تو یہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ نے بھی کیمپین کی. گورنمنٹ نے کہا کہ آپ NCOC نے کہا کہ لوگ نہ جائیں, اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ کرونا کے باوجود انہوں نے جلسہ کیا. اب دیکھیں نا, یہ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ منافقت دیکھیں, بختاور کی شادی پہ تو کرونا ٹیسٹ کے بغیر بندہ نہیں آ سکتا. پارلیمنٹ کا اجلاس جو آپ نے نہیں بلایا اس لیے کہ جی کرونا ہو جائے گی. خواجہ آصف صاحب ادھر بھی کرونا کے ادھر بھی نہیں جاتے, کہتے ہیں کہ جی وہ کرونا ہو جائے گا, ہم نہیں جاتے. زرداری صاحب عدالت میں نہیں آتے کہ جی کرونا ہو جائے گا, میں نہیں آتا. شہباز شریف صاحب نیب میں پیش نہیں ہوئے کئی دفعہ یہ کہہ کر کے جی مجھے کرونا ہو جائے گا. اور حمزہ شہباز وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں کرونا مجھے ہو گیا, جیل میں مجھے لوگوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے, تو اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. لیکن جلسہ آئیں جی, لوگ غریب لوگ آئیں, مریں. بہرحال لوگوں نے اس دفعہ ریجیکٹ کر دیا. مجھے جو سمجھ آتی ہے, جو میری وہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, کہ اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں تھی. ایک تو بیانیے کی وجہ تھی, لیکن اصل میں جو کرونا پھیل رہا ہے اور جو گورنمنٹ نے, عمران خان صاحب نے جو باتیں بتائیں, جو تنبیہ دی, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے آنے سے انکار کیا. جلسہ آج کا ٹھس ہوا. اور پھر وہاں پر جو یہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی پوزیشن پر جو کمپرومائز کیا, دیکھیں میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا, ان کی دادی کا انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. وہ ان کی باڈی بھی آ رہی ہے یہاں پر. نواز شریف صاحب تو آ نہیں رہے, میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا. وہ تو خیر بالکل والد صاحب کو بھی ایسے ہی بھیج دیا تھا انہوں نے, اب ان کو بھی ایسے ہی بھیج دیا. اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی پیرول ہونا چاہیے شہباز کا اور حمزہ کا, اور 14 دن کا ہونا چاہیے اور 15 دن کا ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ قانون کے مطابق بالکل گورنمنٹ دے گی, سب کچھ کرے گی, لیکن یہ 14 دن 15 دن, عام آدمی کو 14 دن 15 دن ملتا ہے پیرول, جو ان کو شہباز صاحب کو ملے اور حمزہ صاحب کو ملے. تو جو قانون کے مطابق ہے وہی ملے گا. لیکن گورنمنٹ نے, آج آپ دیکھیں کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ نے مجھے نہیں بتایا, اور یہ انتقام پر ہے, اور پتہ نہیں گھٹیا ہے, اور کتنا انہوں نے سنایا. بھائی آپ کا گورنمنٹ سے تو تعلق ہی نہیں ہے کوئی مریم صاحبہ. آپ تو گورنمنٹ کو سلیکٹڈ کہتی ہیں, آپ تو گورنمنٹ کو گرانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں, آپ تو گورنمنٹ کے کسی آدمی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ صرف بات اس پہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جی مقدمے ختم ہو جائیں اور ہم لوگ آزادی سے گھوم پھر سکیں, گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے اور ہم سے کوئی چوری کا حساب نہ مانگے. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ نے مجھے نہیں بتایا, اور یہ بے رحم گورنمنٹ ہے. اور پھر کہتی ہیں کہ ہم نے منع کر دیا اپنے والد صاحب کو کہ آپ مت آئیں, یہ آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے. کیا بات کر رہی ہیں بھائی؟ آئیں ذرا, اپنی دادی اپنی والدہ سے محبت کا ثبوت دیں, آئیں جنازے میں شرکت کریں اور قانون کا مقابلہ کریں اور یہاں پر لڑیں. خود تو لندن کی بیٹھے ہیں فضاؤں میں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں, اور یہاں پر لوگوں کو کرونا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر آ جائیں. بہرحال یہ آج کا جو جلسہ تھا, یہ یقینی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وہاں پہ لوگوں کا رسپانس ہے, مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. ٹی وی, ڈرونز, ہر چیز سامنے, آپ اس پہ دیکھ لیں, نظر آ رہا ہے کہ بالکل لوگوں نے ریجیکٹ کیا فیصلہ. یہ جو پشاور کا جلسہ ہے بالکل ٹھس ہوئی ہے یہ سب کچھ. اور مریم صاحبہ کیلبری فونٹ کے نام سے ان کی شہرت تھی. آج ایک اور جھوٹ, ان نیسیسری میرا خیال ہے وہ جھوٹ تھا کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور مجھے تو امیر مقام صاحب نے بتایا. اور حالانکہ وہ جس وقت وہ انتقال ہوا وہ بلور ہاؤس میں 12 بجے ظہرانہ یہ وہ, اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب میڈیا پہ خبر آئی ہے اس کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد مریم صاحبہ نے کہا کہ مجھے اب پتہ چلا. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ بات انہوں نے کیوں کی.
اب جو خبر آئی ہے، اچھی خبر جو آ رہی ہے G20 کنٹری سے، جس کا جدہ میں ورچوئل اجلاس تھا سیٹرڈے سنڈے کو، آج ختم ہوا، تو اس میں جناب جو خبریں آ رہی ہیں تقریباً $1 بلین کا ہمارا جو ہے، جو ہمارا جو قرضہ، جو پیمنٹس تھیں وہ ری شیڈیول کرنے پر جو ممالک ہیں وہ آمادہ ہو گئے ہیں G20 کنٹریز، اور اس حوالے سے ہمیں ریلیف مل گیا۔ اب آسانی کس چیز پہ ہوگی؟ جو سعودی عرب اور UAE جو پاکستان سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں، تو وہ پیسے قسطیں واپس کرنے میں آسانی ہوگی۔ چائنا نے بھی پاکستان کے لیے لون اپروو کر دیا تاکہ یہ پیسے واپس ہو سکیں۔ اور اب کیونکہ دیکھیں ڈالر جو تھا وہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے نیچے زیادہ آ رہا تھا، اور 7 مہینے کی کم ترین سطح پہ چلا گیا تھا، 156 تک چلا گیا تھا ڈالر روپے تک۔ لیکن پھر جیسے ہی یہ خبر آئی کہ جی ری شیڈیول نہیں ہو رہا ہے اور سعودی عرب اور UAE پیسے مانگ رہا ہے، تو مارکیٹ میں ایک پینک کریٹ کیا گیا اور $4 پھر زیادہ قیمت ڈالر کی زیادہ ہو گئی۔ اب 116 159 60 تک ڈالر جو ہے آ گیا تھا۔ اب یہ جو خبر آئی ہے G20 ممالک سے، جو ہمیں ری شیڈیولنگ ہو رہی ہے ہمارے قرضے کی، اس سے وہ جو ڈالر کی جو قیمت جو بڑھتی جا رہی تھی، روپے کی قیمت اپریشیٹ ہو رہی تھی، وہ رکے گا، اور جو اکانومی ہے پاکستان کی، اس کے لیے جو گورنمنٹ تدبیر کر رہی ہے اس میں وہ ایک آسانی ہوگی۔ بہرحال جیسے ہی میرے پاس مزید انفارمیشن آتی ہے، ڈیٹیلز آتی ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ آج روانہ کر دی جائے گی شمیم اختر صاحبہ کی میت وہاں سے، نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، اور گورنمنٹ نے بھی یہ کہہ دیا، جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، کہ حمزہ کو اور شہباز شریف کو پیرول پر رہا کیا جائے گا اور تدفین کی اجازت ہوگی۔ دوستو ساتھیو، میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے اگر آپ نے میرا ابھی یہ چینل، یوٹیوب چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک اس کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے